بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بات یہ ہو رہی تھی کہ تجسس نہ کیا کریں اور بعض کی غیبت نہ بیان کریں. تجسس کسی کے پیچھے پڑنا، اس کی اداؤں کو، اس کی باتوں کو، اس کے کاموں کو نوٹ کرتے رہنا. آج کل اس کی جو شکلیں ہیں وہ کہ کسی کے موبائل میں کیا میسیجز آئے ہیں، یہ کس کو میسیج کیا ہے. اور کچھ سال پہلے تک جو ہے، جب موبائل شروع ہوا تھا تو فری اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. شروع میں تو جب موبائل فون آیا، سیل فون، تو انکمنگ پر پیسے کٹتے تھے. آپ لوگ معلوم ہے کیا؟ یہ کال آئے تو پیسے کٹتے تھے، معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے. ایک کال پر 7 روپے کٹ جاتے تھے. کتنے؟ انکمنگ پر. آؤٹ گوئنگ اس سے سستا رہتا تھا. اس لیے اس وقت کسی کو نمبر دینا بولے تو بڑی بات تھی، نمبر دیتے نہیں تھے. سمجھ گئے؟ ایک بڑے مالدار کے پاس سے ایک دینی تعلق سے ایک مشورے کے لیے، بڑے مالدار ایک مولوی صاحب ان کے مدرسے کے، انہوں بولے حاجی صاحب آپ کا نمبر آپ دیجئے، میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرتا ہوں. ایسا کہ تو کروڑ پتی انہوں، لیکن فوراً بول دیے نکو تمہیں کرو نکو میں کر لیتا ہوں، تمہیں کرے تو مجھے 7 روپے ایک کال کو کٹے گی. سمجھ گئے؟ تو ویسا انکمنگ پر پیسے کٹتے تھے. اس کے بعد ایک زون، ایک ایریا تک تھا، وہاں تک کرے تو انکمنگ نہیں. اس سے باہر نکلتے ہی ہم لوگ پونملی میں تھے، وہ پونملی پار کر کو باہر آتے ہی ہم نہ انکمنگ کو پیسے کٹنا شروع ہو گئے. اس کے بعد اس کا زون تھا. اس کے بعد اسٹیٹ وائز تک جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کے اندر کر لیے تو کیا بھی نہیں، دوسرے اسٹیٹ کو گیا تو پیسہ کٹ، ایسا تھا وہ. اب وہ ایس ٹی ڈی کا قصہ آنا شروع ہوا. اس کے بعد سے جب سے انہیں کیا کیا، جیو گھر کو لایا. کیا جیو کو تو کیا کانتی بھی جا کو مرو گھر کو، کیا سب فری کر کے چھوڑیا. آل انڈیا فری کر دیا، پورے کالا فری کریا. یاد ہے کیا؟ 500 روپے کو فون دیا. کیا کریا؟ ریلائنس بھی، یہ بھی، وہ بھی کر کو 500 روپے کو فون دے کو چھوڑ کر کیا یہ فری وہ فری کر کو، سم فری سب فری کر کو دیا. جیو کر کو سب بھی خوش ہو کو کیا کرے، لیے سو لیے. ذرا دنوں بعد ایسا ٹائٹ کرنا شروع کیا، سب بھی کیا کرنا شروع کرے، اللہ کی پناہ نہ کرے بابا، واپس کر دیں گے، یہ ختم کر دیں گے گھر کو. دیکھو یاد رکھو،
انہیں ہم نہ ہتھیلی میں جنت دکھائی سکا، 100 فری دیکھ چھوڑیا، سم فری دیا، یہ دیا، ہو گیا. لیکن ہم لوگ جو سب سے بڑا نقصان ہمارا کیے وہ یہ ہمارا ڈیٹا اسے دے ڈالے، پورا انہیں کلیکٹ کر لیا ہمارے پاس سے. سمجھ رہے کیا؟ ہمیں اتنے بھولے ہو کو پورے دے ڈالے ہمیں، ان کو ہمیں خوش ہو گئے. دنیا میں آج کون بھی فری کیا بھی کام کرتا نہیں. اتنی مہربانی کیسا اسے آگی سو ہمارے اوپر ہوئی، اتنی دریا دلی کیسا آگی سو، تو دل کھول کو انہیں فری کر ڈالا سو. اس کے پیچھے غرض رہتی ہے، اس کے پیچھے مقصد رہتا ہے. اس لیے ایسی چیزوں میں سے بھی بہت زیادہ جلدی انوالو ہو جاؤ کو. سمجھتے ہیں کیا چیز آئے تو بھی ہمارا ڈیٹا دے ڈالنا، ہماری تفصیلات دے ڈالنا، ڈیٹیلز دے ڈالنا، پوری چیزیں لے لیتے ہیں. وہ لوگوں اس کے بعد کہاں کیا کرنا کی وہ کرتے. یاد رکھو، اس لیے دیوانے پن سے، بھولے پن سے رہنے کا یہ زمانہ نہیں ہے، ہوشیاری سے رہنے کا زمانہ ہے. ایک فون آتا، آپ جو ہے وہ اپنا یہ جو ہے رینیو کر لو بینک کا، نہیں تو آپ کا اکاؤنٹ جام ہو جائے گا. کہتا ارے نہ ڈر جاتا ہے، کیا رہے یہ جام ہو جاتا ہے نا. تو آپ فوری طور سے آپ کا آدھار نمبر بھیجیے، آپ کا یہ نمبر بھیجیے گھر کو پوچھنا شروع کرتا. انہیں کیا کہ ہمدردی کرتا نا اگر کو نمبر دینے کی دیری پیسے کٹنا شروع ہو جاتے. اللہ اکبر، کیا کیا فراڈ طریقے آ گئے ہیں. اس لیے ایسی سب چیزوں میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ذرا ہمدردی کیا کرتا، مجھے ایک فون آیا، کیا کرتا آپ کا نمبر بڑا فینسی ہے، کیا آپ کو ہمیں ایک گفٹ دینا کر کے سوچیں گے. میرا نمبر ہے سوچ ویسا، اس کے واسطے کو مس یوز کرو لوگ کو. آسان نمبر ہے میرا، سمجھیے کیا. اب اسے کیا کرتا ہے، تم نہ ایک ہمیں یہ دینا کر کو، سوچے ہی آپ کے نمبر کو گیا. اب اسے اتنی ہمدردی کیسا رہے آگے کر کو. اس کے بعد کیا کرا، اچھا ہم فلاں تاریخ کو دینا چاہتے ہیں کیا، وہ بھی سن لیا میں. اس کے بعد کیا کرا، فلاں ہوٹل میں آپ کو دینا چاہتے ہیں گھر کو بلایا. وہاں تک بات ٹکی نہیں، آپ فیملی کے ساتھ آئیے گھر کو بلایا. جب انہیں فیملی کے ساتھ آؤ گھر کو بولیا کی، تب میں سمجھ گیا اس میں دال میں کالا ہے رے. کیا کی گھر کو بلا کو چا بسکٹ کھلا کو بڑی ٹوپی ڈالنے جاتا، کیا کی کرتا رہی گھر کو. تو بھی نکو، تیرا گفٹ بھی نکو، جا کو تولن چلے گھر کو. کیا ویسا بلائیں گا بٹھا کو چا کی دیتے ہوئے کیا کریں گا، کیا تو بھی ایک پالیسی سے تمہارے سامنے رکھیں گا، اس میں تمہیں جم جاؤ نا، یہ انشورنس کر لیو نا، تمہیں ایک اس میں یہ ہو گئے تو کیا تمہاری بچی ہے نہیں کیا، اس کی شادی ہے نہیں کیا، کاما ہے نہیں کیا. گھر کو دیکھو ایک چاپ دے دار کو چل دیں گا. اب تمہیں بھی تمہاری گھر والی پنچایت شروع کر لی ہے. گھر والی بولتی اچھی بات اتنا بولتا سنے، بچے ہی نہیں کیا، بچے کے کام ہونا نہیں کیا. انہیں بولیا سوسے ذرا کرے تو کیا کر کو. سمجھ گئے. اب تمہیں بھی تمہاری جورو کیا کر لیتی ہیں، پنچایت لڑائی شروع ہو جاتی وہاں سے. کیا خراب بولیا سنے، اچھی بات اتنی کیا بولیا سو، جمع کو رکھے تو کیا برا کیا خراب ہوئے. یہاں سے شروع ہوتا. شیطان کیا کرتا، گھاٹی کھول کر ایک چیزیں انگلی دے تو منڈے تک پکڑتا. اس کے بعد ایسا لا کر باہر گلی میں کھڑا کرتا. اللہ کی پناہ کتنے نوجوان ہیں جو آج ہمارے پاس بولتے حضرت لاکھوں کا مقروض ہو گیا ہوں، شریف گھرانے کے بچے ہیں، دوسروں کے پیسے سوب لے لے ڈالے ہیں، ڈال کر پھنس گئے ہیں. اب دوسرے لوگ آ کر پیسے پوچھتے ہیں، دینے بھی نہیں، کیا نہ سہ سکے نہ کہہ سکے. گھر کو بولے تو دانت اپنے، قطرے تو ہونٹ اپنے. گھر کو ہو جا کو ہے. اس لیے اللہ کے واسطے ان سب چیزوں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. اس میں سب نفع دستا، اصل گھستا گھر کو ہو جاتا. سمجھ گئے. میں اصل اتنی لمبی بات نہیں کرنا تھا مجھے، میں جو کیا وہ کیا، پہلے جو ہے اس طرح سے اٹھاتے ہی فون جو ہے بیلنس کتنا ہے گھر کو دیکھ لیتے تھے دوسروں کا. سمجھ گئے کیا، ارے اتنے 100 روپے رکھا گیا رہیں گھر کو وہاں سے. اب انہیں دیکھ ڈالا، انہیں بیلنس چیک کرا سو، انہیں شروع کرتا تو بھی کرے میرا فون دیکھا سو، نہیں کیا دیکھا رہے گا، بیلنس کے کرے تو دیکھتا سو. وہاں سے پنچاتا شروع ہوتے. تو بیلنس دیکھنے کی بہت بری عادت تھی.
آج کل بھی ایسا ہسٹری دیکھنے کی عادت ہے. کیا دیکھتے سو؟ وہ الگ جاگ دیکھتے سو. انہیں کیا تم نیٹ استعمال کریا تو انہیں فون لگو دیکھتا ہی نہیں. نیٹ میں کیا جاگ دیکھا سو کو. توبہ توبہ، اللہ کی پناہ. یہ سب اللہ سے پناہ مانگنے کی چیزیں. ہم نہ کیا پڑھا بولو، اس کے موبائل کو اٹھا کو ہمیں دیکھنا، انہیں کیا دیکھا اگر کو ہمیں اس کے پیچھے. انہیں گندی چیزیں دیکھا اگر کو انہیں دیکھتا اس کہتے انہیں کیا گندی چیزیں دیکھا اگر کو. اسے کیا پڑھیے بولو. انہیں اس کی جھڑتی دینا ہے، انہیں اس کی جھڑتی دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو شیطان ان چیزوں میں ہمارے کو پھنسا کے رکھا ہے. تو اس لیے دوسروں کے فونوں میں یہ دیکھنا وہ دیکھنا، یہ سب تجسس ہے. کیا ہے بھائی؟ تو اس لیے اب چھپ کر دیکھنا، کان لگا کر دیکھنا، دیوار کے پاس کھڑ کر سننا، یہ سب چلے گا. اب اس کے ذریعے سے پورا معلوم ہوتا. سمجھ گئے؟ اور ایک بات بولتا ہوں، یاد رکھو ذرا، زیادہ ہوشیاری دکھانے کو. ہر چھوٹی چھوٹی جگہ میں بھی گوگل میپ ڈال لگ جاؤں کو. کیا بولتے ہیں اسے؟ جی پی ایس سے بہت فخر سے اٹھاتی جی پی ایس ڈال لیتے. ابھی کیا بولتے ہیں؟ نیویگیشن. کیا بولتے ہیں؟ ہاں، وہ ڈال لگو، روڈ میپ دیکھ لگو، جاؤ نو کو. تمہاری ہر چیز میں نوٹ ہوتی ہے. سمجھتی کیا؟ تم 1 سے 4 جگہ جاتے ہیں تو ان اتنی جگہ کہیں کو گیا ہے گھر کو سب نوٹ ہوتا. اس لیے پہلے بھی سفر کرتے تھے سوچ، اب بھی کرتے ہیں سوچی. سمجھے کیا؟ چنئی ہائی وے کہاں ہے وہ معلوم نہیں، اسے ڈال لگ جانا چاہیے نیویگیشن گھر کو. وہ کیا وہ بڑی بات تھی؟ مین روڈ اپولو کرنے چلے گئے، وہاں سے سیدھا چنئی کو ادھر ہے کہ نہیں کی، اسے ڈال لگ جانا کیا ہوا. ادھر بنگلور کا روڈ ہے، جاتے رہتی انہیں دکھاتا، انہیں روڈ اتنے کلومیٹر میں یہ کرشنا گری ہے، اتنے کلومیٹر میں حصور ہے، انہیں دکھاتا یہ جو روڈ ہے. اسے وہ ڈال لگ جانے کر وہ کیا ہے، وہ ایک عجیب چیزیں ہو گئی ہیں. ایسے بھی ڈال لگو، دیکھ لو کو، انہیں بکلو کو، ٹیک لیفٹ ٹیک رائٹ کے لگو، سکون بھی نہیں، کیا بھی نہیں، ذکر بھی ہوتا نہیں، کیا بھی ہوتا نہیں. وہ بھائی کو کی آواز آ لگو، یہ کر لگو، پنچا تھا کہیں ویسے بھی. اس لیے زیادہ ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. سمجھ گئے کیا؟ اور بہت زیادہ اس پر ڈیپینڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. آج کل پوری زندگی بہت ہوگی ہے، کیا ابھی خود سے آتا نہیں. ایک موبائل فون ہاتھ سے لے لو تمہارے، تم فقیر ہو جاتے، کنگال ہو جاتے، بے بس ہو جاتے، تمہارے پاس کیا بھی ہوتا نہیں ہے. چاہ کو پیسے بھی رہتے نہیں. وہ کہ چاہ پی لوگ بھیجتے اس کہتے کیا ہوا، اے ٹی ایم پے ٹی ایم کیا ہوا. بولو نا جی. ایک بار ہم جا کو کار کو ہوا مارنا تھا، مار ڈالے، چلر نہیں ہے. میرا بیٹا جا کو وہ پنچر والے کی دکان میں پوچھ ڈالیا، پے ٹی ایم میرے کا ہوتا آدھا لگ گڑیا دی مجھے پر کر کو انہیں چیڑ کو والا کر ڈالیا. شرمندگی ہوگی، 10-20 روپے بھی جیب میں نہیں سکا ہو گیا. سمجھتے کیا؟ ایسا زمانہ میں ہے. اس لیے اولڈ از گولڈ. کیا؟ پرانی زندگی وہ زندگی بہتر ہے. 2 کروڑ پتیاں، انہوں خود ایک جنے سنا ہے سو قصہ. 2 کروڑ پتیاں سفر کر لگتی ہیں. سفر میں جو ہے ہوٹل میں جا بیٹھے کھا لیے ہی، اس کے بعد دیکھے تو کاڑا بھول کو آ گئی. کون سے پیسے جیب میں نہیں، کیا اب پریشان ہوتے ہیں، کیا رے کرنا. اور کروڑ پتیاں ہیں. اب دیکھو انسان کتنا بے بس ہو گیا ہے. اس میں سے ایک جنے کیا کرے، بولے اب ہوٹل والے بولیں گے کیا بھی سمجھ لگا پیسے نہیں ہے، یہ وانچ ہونا تو تو رکھے. کتنا انسان مجبور ہوتا ہے. دوسرے کیا کرے کئی کو ایسا، پھر کیا کرنا ایسا، ہمارے ڈرائیور کو بلائیں گے. گئے ڈرائیور کو بلا کو تیرے کہنے پیسے ہی کیا رہے کر کو. یجمان پوچھتے ڈرائیور کرے کتنا یجمان کرتا، ایک 500 روپے ہی کیا رکھتا. او یجمان نہیں کر کو، وہ دے رہے پیسے کر کو. وہ پیسے ڈرائیور کرنے سے لے کو کروڑ پتیاں لوگ ہوٹل میں کھا کو عزت بچا اس کو کہے گا تو ڈرائیور کرنے پیسے لے کو. سمجھتے ہیں؟ اس لیے پلاسٹک منی بھی، پلاسٹک کرنسی کر کو پورا ڈیپینڈ کر لو. اس کے بعد ابھی کیا آتا کہتے وہ نیٹ کیا وہ ڈیجیٹل کرنسی، اور کیا کی نام ہے اس کا، کیا ہوا کرپٹو کرنسی. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ سب مصیبتیں ایسے بھی یاد رکھو. سمجھ گئے کیا؟ اب ایسی سب چیزیں آ جا کر زندگی پوری جو ہے نیچرل نہیں سکا، آرٹیفیشل ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ اس کی وجہ سے اتنا اثر ہو گیا ہے
بچے کو ایک چائے بنانے آتا نہیں, ایک چیز گرم کرنے آتا نہیں. ایسی زندگی ہو کو اب ساس کے گھر کو گئے, کھانا پکا کر تو آئی ڈونٹ نو ہو تو انہیں کیا کرتی, چڑھتا اسے پارا ساس کو. ساس کا تو سین الف سین, سامنے سے بھی سی ساسی سے, پیچھے سے بھی ساسی چھے. اس لیے بہو کے واسطے ساس کا رشتہ بہت ڈینجر ہے, دو طرف سے بھی ساسی چھے. اردو میں لکھے تو سین الف سین ہے, ادھر سے پڑھے تو بھی ساس سے, ادھر سے پڑھے تو بھی سی سے. بہو کے لیے ساس کا رشتہ ویسا داماد ہے, دیکھو ادھر سے لکھے تو بھی داماد, الٹا پڑے تو بھی داماد ہی چاہیے. سسرے کے واسطے داماد کا رشتہ بہت ہی ہے, سمجھتے کیا. اب وہاں سے شروع ہوتا پنچایت کا قصہ, اسے یہ بھی بنانے آتا نہیں, چائے بھی بنانے آتا نہیں, اسے پالے تو ایسا ہی, اسے ہوٹلوں کا منگا کھلا کو. اس لیے زندگی پوری ایسی چھو گئی. اب میں یہ قریب میں حیدرآباد گیا, بنگلور گیا, کہاں دیکھے تو بھی وہ گاڑیاں, ادھر سے گاڑی, ادھر سے گاڑی, ادھر سے کیا رہی ہے, کیا کہ میں پوچھا کیا ہے, کہ تو کیا کہ زومیٹو کی ٹومیٹو کی, کہتے کیا ہوا, زومیٹو کہتے. اب یہ کیا کہ سویگی, کیا ہوا, خالی گاڑیاں پھرتے ہی, کہاں دیکھے تو میں پوچھا کیا ہے مصیبت, چمٹیاں کی جگہ پھرتے نا. کہ تو حضرت اب گھرا میں پکانے کا چھوڑ ڈالے ہیں حضرت, انہیں کمانے جاتی, جو روح مرد بھی کمانے جاتا. اب سب کیا ہے, آن لائن بکنگ ہے, کر کو کیا کرتے ہیں, ایسا ہوگا ہے زمانہ. سمجھتے ہیں زندگی پوری ایک دم آرٹیفیشل ہو گئی ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, 100 بار نہ کرے, اگر یہ سسٹم کبھی بھی خراب ہو گیا تو انسان بے ہاتھوں پہ ہو کر رہ جائے گا. یاد رکھ لو اس کو اسی طرح سے. یہ گھٹ پانی کے لیے بھی ترسے گا, کیا ایک لقمے کے لیے بھی ترسے گا. اب ہمارے کو بات سمجھ میں آتی ہے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آخری زمانے میں جو جنگیں ہوں گی وہ ہائیڈروجن بم سے, نائٹروجن بم سے, میزائل سے, ایٹم بم سے سب نہیں ہوگی, تیر اور تلوار سے ہوگی. اب سوچو اتنا زمانہ ٹیکنالوجی کا ہوتے 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 آج اتنے بمہ مارتا ہے, اتنے میزائل مارتا ہے, یہ سب کرتا ہے نا. اس کے بعد کے زمانے میں جنگ جو ہے تیر تلوار سے ہوگی تو کیا مطلب, ٹیکنالوجی سب کیا بھی کام نہیں آئے گی. سمجھ رہے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت جو گھوڑ سوار ہوگا, جو گھوڑے چلانے والا ہوگا, میں اسے بھی جانتا ہوں, اس گھوڑے کو جانتا ہوں, اس کو بشارتیں دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دوبارہ جب چیز دنیا ایک دم ایکسٹریم کو جائے گی تو پھر واپس لوٹ کر آئے گی. حدیث شریف میں ہے ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترہ, ہر چیز کے لیے ایک عروج ہے, ایک اٹھان ہے, اور ہر عروج کے لیے ایک زوال ہے. سمجھ رہے, یہ حدیث بہت عبرتناک حدیث ہے. اس لیے بہت اوپر اٹھتے ہیں کا معنی نیچے پڑتے ہیں کا معنی اس کا یاد رکھو, ڈرنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا ہر چیز کے لیے ایک عروج ہے اور ہر عروج کے لیے ایک زوال ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ فرمائے. عروج کے وقت جو اپنے کو سنبھال لیتا ہے وہ تو نجات پا جائے گا, وہ چھٹکارا پا جائے گا. اور اوپر عروج کے وقت جس کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں گی, انگلیوں سے اشارہ کیا جائے گا, انہوں یہ, انہوں وہ, انہوں ایسے, انہوں بڑے پیسے, ایسی سب باتیں دین کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مصیبت میں پڑ جائے گا. کیا ہو جائے گا. اس لیے دینی اعتبار سے بھی دھیرے 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 استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہنا چاہیے. ایک دم اٹھے ایک دم پڑ جاتے, سمجھ رہے ہیں کیا. جوش میں آگے پوری رات عبادت کرے, دوسرے دن فجر چھوڑ کے سو جاتے, ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے اسلام کا جو مزاج ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں جو بات بول رہا تھا, تو یہ موبائل فونوں میں یہ چیک کرنا, وہ چیک کرنا, دوسروں کی چیز جا کر دیکھنا, اللہ کے واسطے سب مت کرو, یہ تجسس ہے. اسی میں آج کل رشتے ٹوٹ رہے ہیں, ناچاقیاں آ رہی ہیں, بدگمانیاں آ رہی ہیں. سمجھ رہے بھائی. تو فرمایا تجسس نہ کیا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور بعض کی غیبت نہ کیا کرو. ہمارے جو اسلاف تھے لوگ کیا کیا ان کو بولتے تھے,
لیکن سب کچھ سن کر ایک چیز کا بھی جواب نہیں دیتے. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ بالکل وہ غیبت نہیں کرتے تھے، حالانکہ علمی حلقے میں کتنے لوگ ان کے پیچھے پڑے تھے، ان کو کیسے کیسے طریقے سے امتحانوں سے گزرنا پڑا، اتنے ان کے پیچھے پڑنے والے تھے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تھے بالکل کسی کی بات نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. اس درجے صاف شفاف. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بے حد حاسدین ان کے. دیکھو جہاں گڑ رہتا وہاں مکھی آتی، کیا سمجھ رہے کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میٹھا ہے کر کے. ویسا کسی کے پاس کچھ کمال ہے، کیا ہے، تو اس کے پیچھے لوگ پڑتے. یہ ایک بات ہے، یہ مال ہے، کمال ہے، عمال ہے، کچھ بھی رہا تو لوگ پیچھے پڑ جاتے. اب امام اعظم رحمہ اللہ کے بڑے حاسدین، بہت حسد کرنے والے، اور جا جا کر جھوٹی جھوٹی باتیں جو ہے امام کو، خلیفہ کو، ان کے بارے میں سنانا. انہوں ایسے نظریے والے، انہوں ایسے خیال والے، انہوں مرجیہ، نعوذ باللہ فرقے تھے اس زمانے کے، ایسی سب باتیں جا کر بولتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں جا کر خلیفہ کو سنا دیے، انہوں ایسے نظریے والے، انہوں ایسا کر کے. وہ اٹھا کر خلیفہ جیل میں ڈال دیا. کوڑے لگاتے، ایسے کوڑے، اللہ اکبر، ایسے کوڑے لگاتے تھے. اس وقت ایک ڈاکو تھا، اس پر جب کوڑے لگتے تو وہ برداشت کرتا تھا اور ذرا برابر بھی آواز نہیں کرتا تھا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کا نام لے کر دعا کرتے تھے. لوگ تعجب سے پوچھے اسے دعا کرنے، اسے یاد کرنے کا کیا موقع ہے یہ بتاؤ. انہیں دنیا کے واسطے یہ ساری تکلیفیں اٹھا رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اور زبان سے اف تک نہیں کہہ رہا ہے. اگر میں دین کے خاطر اور اللہ رسول کے خاطر یہ تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں تو میں اسے دیکھ کر یہ سبق سیکھ رہا ہوں کہ مجھے اور زیادہ جمنا ہے، مجھے اور زیادہ اس میں مضبوط ہونا ہے. تو اس طریقے سے کوڑے مارے گئے، ان پر کیا 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 گیا. تو ہمارے اسلاف کی زندگی شاہد ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولتے تھے. امام اعظم رحمہ اللہ کے بارے میں بہت ساری باتیں، یہاں تک کہ خلیفہ ایک بار بلا کر بولا تمہیں قاضی بن جاؤ گھر کو. امام صاحب بولے نہیں، میں بنتا نہیں قاضی. ایسا کیوں کر کو پوچھا انہیں، میں اس لائق نہیں ہوں کر بولے. تو خلیفہ فوراً بولیا تم جھوٹ بولتے ہو گھر کو. کیا بولیا؟ تم جھوٹ بولتے ہو. حضرت فوراً اس کی بات کچھ لے کر بولے جھوٹے کو قاضی بنانے کا کیا فائدہ. اگر کو پوچھے کیا پوچھے، سمجھ گئے. وکیل صاحب بھی بیٹھ کو گئے، گھورتے ہیں گے. خلیفہ کیا بولیا تم قاضی بنو گے تو حضرت کیا فرمائے میں اس کے لائق نہیں ہوں بولے. تو خلیفہ کیا بولیا تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں لائق نہیں کرتے. حضرت کیا بولے تمہیں مجھے جھوٹا بھی بولتے ہی پھر قاضی بھی بناتے ہیں نا، جھوٹے کو قاضی بنانے کا کیا فائدہ. اگر سبحان اللہ. غصہ ہوئے نہیں، ناراض ہوئے نہیں. ایک شخص مل گیا اور بولتا ہے تمہیں ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، شریعت میں ایسے کام کرتے ہیں، قرآن حدیث کے اوپر عقل کو تمہیں رکھتے ہیں، عقل سے تمہیں فیصلے کرتے ہیں، مسئلے بتاتے ہیں. ایسا بہت سارے الزامات امام صاحب پر لگے. عقل کو جو ہے نقل پر، قرآن حدیث پر ترجیح دیتے ہیں ایسا کر کے. سبحان اللہ. حضرت سے باقاعدہ لوگ پوچھتے تھے، اس کے جوابات بھی حضرت شاندار طریقے پر دیتے تھے. کیا سبحان اللہ. بولے دیکھو ایک بات تھی، پیر کا موزوں کا مسا ہے نہیں، موزے پہنتے نہیں سردیوں میں، چمڑے کا موزہ،
اس پر مسا جو ہے اس کی اجازت ہے، اس کے مسئلے ہیں۔ اب موزے پر مسا کہاں کرتے بولو؟ ہاتھ رکھ کر کہاں کھینچتے ہیں؟ اوپر کے حصے میں کھینچتے ہیں، ایسا مسے کا وہ طریقہ ہے۔ تو حضرت بولے میں اگر عقل سے کام لیتا تو مسا اوپر کرو نہ کو نیچے کرو بولتا تھا۔ کیوں؟ نیچے کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ زمین میں لگتا ہے، اس لیے نیچے مسا کرو کر میں بولتا تھا۔ میں ویسا بولیا نہیں، میں اوپر ہی کرو کر بولا، کیوں؟ حدیث میں ویسا ہی ہے، سمجھ گیا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھا۔ مجھے کیا پڑی ہے عقل سے بولنے کے واسطے؟ میں کیوں جا کر قرآن حدیث کو چھوڑوں؟ ایسا تو خیر ایک آدمی جو ہے بہت بولنا شروع کیا، حضرت سنتے جاتے ہیں، کیا انہیں اب بھی بولتا جاتا ہے۔ آج کل کیسا ہے گا تو کوئی بھی سنتا گا تو انہیں اب بھی بولتا، انہیں کیا سمجھتا؟ انہیں کمزور ہے گھر کو ابھی دباتا۔ ایک جنے بولے اس مجھے سٹی میں گاڑی چلائے تو سامنے کون بھی آیا تو ذرا گھور نہ کرتے، کیا گھورے تو انہیں بھی ہم نہ گھوریا تو بنگلور والا چھینے کا رکو چپ کے رہ جانا کہتے۔ بنگلور کا بولے تو حیدرآباد کا اس کی باوا رہی ہے۔ اب بنگلور میں گاڑی چلاتے وقت کوئی اوورٹیک کریا کیا بھی کریا تو ہمیں گھورنا کہتے۔ اب انہیں گھوریا تو خاموش رہ جانا کہتے، انہیں بنگلور والا گھر کو انہیں خاموش رہا تو ایک دو باتیں کرنا کہتے۔ انہیں کون سے کہ دوسرے گاؤں والا ہے، کھڑے گاؤں والا گھر کو، سمجھتے کیا؟ یہ کا سکھانا گھر کو ہے سو معاف کر ڈالو گھر کو، وہ سیکھیں گے نہیں، جانتے چھوڑو جانتے نہ گھر کو وہ بول کو دیں گے نہیں، ایسی باتیں سکھا کے دیتے ہیں، گالی دینا بھی یہ بھی وہ بھی، سمجھ گئے؟ تو ویسا آج کل خاموش رہ گئے تو کیا سمجھتے ہیں آگے والے ان کیا کی رہے گھر کو بہت بولنا شروع کرتے۔ اللہ والے ویسا نہیں، اللہ والوں کے پاس جواب بھی رہتا، ہمت بھی رہتی، بول بھی سکتے، ساری چیزیں رہتی، لیکن اللہ کے واسطے خاموش رہتے ہو، سمجھتے ہیں؟ کیا ایک بہت بہترین شعر ہے، مجھے زبان پہ نہیں آ رہا، میں انشاءاللہ پھر سناتا ہوں، زبردست شعر ہے، معرفت کا شعر ہے۔ یعنی اے انسان ہماری خاموشی کو کمزوری مت سمجھ، کا مفہوم ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے خاموش رہتے ہیں، ورنہ بولنے کو ہم بھی بول سکتے ہیں، ہمارے منہ میں زبان ہے۔ تو ویسا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش تھے تو وہ بولتا گیا اب بھی خاموش ہے تو ابھی بولتا ہے۔ آج کل کیسا ہوگا تو کون کتنا ہلڈا تھا کہ انہیں زیادہ اپنے کو بڑا سمجھتا، تو چما ہی رہے تو انہیں ابھی ذرا ہلڈا کو بولتا، انہیں ابھی ایسا گلے پھاڑ کو چیخ کو وہاں چیخ آتے 2 کلومیٹر آواز آنا، انہیں کیا کہ بڑا بہادر کر کو سمجھ جاتا اپنے کو، بڑے ویسا نہیں کرتے، اللہ کی بڑائی کے سامنے اپنے کو چھوٹا سمجھتے۔ اونٹ جو ہے اپنے کو بڑا سمجھتا، پہاڑ کے بازو گیا تو تب منڈی ٹھاک دیکھا کرتے، ارے میں کیا بھی نہیں رہی، اونچا ہے گھر کو۔ ویسا اللہ والے ہمیشہ اللہ کی عظمت کو دیکھتے، بڑائی کو دیکھتے، اس لیے اپنے کو چھوٹا سمجھتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت جب وہ بولا تو چلتے چلتے حضرت کھڑ گئے، کھڑتے ہی انہیں ابھی بولے، ابھی کیا جی وہ تمہیں دیکھ کے ہی سمجھے اب کیا کہا؟ حضرت بولے دیکھ بیٹا سن، میں بولتا ہوں اتنی باتیں کریا، اب اس بستی میں جب داخل ہوں گا تو یہاں میرے بہت سے شاگرد ہیں، کیا اب اگر تو ایسی بات کرتے ہوئے میرے شاگردان دیکھ لیے تجھے، تیری خیر نہیں ہے، اس لیے میں بولتا ہوں تو سمجھ جا، تجھے کیا کریں گے؟ ٹکا بوٹی کر دیں گے، سمجھتے کیا؟ تیرا ایک حال ہو جائے گا، اس پہ ترس کھا رہے، رحم کھا رہے۔ اور بولے بیٹا تو جتنی باتیں مجھے بولیا ہے، تم ایسا مسئلہ بولتے ویسا مسئلہ بولتے کر ہر ایک بات کی دلیل ہے، ایک نہیں کئی دلیلیں ہیں، میں تجھے دلیل دے سکتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں جانتا نہیں ہوں، ایک بات۔ دوسری بات تو آگے بڑھے گا تو تیرے لیے خیر نہیں ہے۔ تیسری بات بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، قاضی ہو، سمجھتے ہیں سب بھی جان پہچان کے چیز، اشارہ کرے تو فوراً کیا ہے آلے گالی بنے رہا گا، تو پوٹ رہا گا، اور
اس لیے سلامتی تیری اس میں ہے۔ اور آگے سن، اور بھی کتنی بڑی بات بولے، کل قیامت میں میں اللہ کے حضور تیرے بارے میں بولنا چاہے تو میں بولوں گا، لیکن میں نہیں بولوں گا، تجھے میں معاف کرتا ہوں بولے۔ جب یہ بات انہوں بولے تو انہیں ایک دم حیران ہو گیا۔ تو وہاں بھی میں تجھے کیا کروں گا، میں معاف کر دوں گا، تجھے تیرا مواخذہ نہیں ہونے دوں گا ایسا۔ تو یہ اللہ والے اتنے بڑے دل والے تھے۔ اب ظاہر بات ہے، اتنی بڑی بات حضرت بولے بات دے، اس پر اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ بولو؟ انہیں توبہ تائب ہوگا کہ نہیں کہ بولو؟ نیک بنے گا کہ نہیں بولو؟ آج تک حاسد تھا سو، آج تک جلنے والا تھا سو، کل تک دل دینے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا بولو؟ یہی بات تھی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب غلط باتیں ان کو بتائی گئی تھی، غلط طریقے سے سمجھائے گئے تو جان لینے کے در پہ ہو گئے، لیکن جب حقیقت کھلی تو جان دینے کے تیار ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو۔ تو ویسا ہمارے بڑوں میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہ کہ غیبت نہیں کیا کرتے تھے، کسی کے پیچھے نہیں پڑا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے اس کا نقصان اسے کیا ہوگا، ہمارے کو ہی ہوگا۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، بتاؤ میرے صحابہ مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ تو بولے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ ایسا شخص۔ فرمایا نہیں، جو آخرت میں بہت ساری نیکیاں تو لے کر آئے گا، لیکن بہت سارے حقدار بھی آئیں گے اور وہ اپنا حق سے چاہیں گے، تو اب اس کے پاس دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ وہاں تو وہ دے نہیں سکے گا، تو آخر اس کی نیکیاں اسے اٹھا کر دی جائیں گی۔ پھر ہوتے ہوتے اس کی نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی، اور بھی جو حقدار رہیں گے تو ان کے گناہ اٹھا کر اس پر کیا کریں گے؟ لے کر تو گیا تھا نیکیوں کے انبار، لیکن واپس کیا ہے؟ گناہوں کے انبار کے ساتھ لوٹتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والے ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے، ان کو مد نظر رکھ کر فراغ دلی کے ساتھ لوگوں کو معاف کرتے تھے۔ تو اس لیے غیبتوں میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب کسی مجلس میں غیبت شروع ہوگی تو ہم کیا کریں؟ ایک بات ہے اٹھ جائیں وہاں سے، یا نہیں تو پھر جس کے بارے میں غیبت کی جا رہی ہو اس کی کوئی اچھائی، کوئی نیکی اگر تم جانتے ہو تو اس کو بول دو، نہیں بھئی وہ نماز کے پابند ہی، بڑے اچھے ہی، اس طرح سے، تاکہ تم غیبت کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ یا نہیں تو کسی کو سمجھا سکتے ہو تو ہم سمجھا لے بھی سکتے ہیں، بھئی ہمیشہ ان کے بارے میں بولنے کا کیا فائدہ ہے، بول کر کیا کریں گے، بھئی چھوڑو نا، بھئی انہوں ہی ان کے عمل ہیں کہ کو، اس طریقے سے ہم سمجھا لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں سنو، بارش اللہ کی رحمت ہے، وہ برستی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اولے گرنے لگے، برف کے ٹکڑے گرنے لگے تو تم وہاں رہیں گے تو تمہارے اوپر پڑیں گے، تب تمہیں کیا کرنا؟ وہاں سے ہٹ جانا، بھاگ جانا۔ تو ویسا کوئی ایسی مجلس ہے، بظاہر اس میں اچھی باتیں ہیں، لیکن اگر دوسری چیز شروع ہوئی ہے، دوسرا رخ اگر اپنایا جا رہا ہے تو وہاں سے ہٹ جانا یہی ہمارے لیے عافیت کی چیز ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے مجلس سے گریز کر لینا، احتراز کر لینا، خاموشی اپنا لینا، یا کوئی بہتری کا پہلو ہو تو اس کو پیش کر دینا، اس طریقے سے ہم جو ہے اپنے آپ کو ان مجلسوں سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو تعلیمات ہیں یہ کوئی ایسی نہیں ہے، بہت بڑی تعلیمات ہیں، جس کو بہت سیدھے سادے الفاظ میں، انداز میں کہا جا رہا ہے۔ تجسس نہ کرو، یہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو جب تک ان سے اجازت نہ لے لو، سلام نہ کر لو، اندر داخل نہ ہو۔ کتنی پیاری بات ہے یہ، سبحان اللہ۔ بے دھڑک اندر داخل ہو گئے، کوئی چیز نظر آ گئی، کسی پر نظر پڑ گئی، خواہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین کی یہ تعلیم ہے کہ باہر رہو، اجازت طلب کرو، پھر اندر جاؤ، اجازت ملے۔
اجازت نہ ملے حدیث میں آتا ہے 3 بار سلام کرو، جواب نہ آئے واپس آ جاؤ، کھڑ جا کر السلام علیکم حضرت السلام علیکم، تو کیا رات کے 2 بجے آپ ایسا سلام کرے تو کون رے واہ تو. یہی چیز موبائل میں بھی ہے، 1 بار فون کرو، اٹھا دیا تو ٹھیک ہے، 30 بار مس کال دینا فرونوں کو. بعض لوگ کرتے ہمارے کو 30 مرتبہ چھوڑ نہیں سکا کرتے. ایک بار 2 بجے رات کو حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ سولک ہیں، ایسے ٹائم کو فون آیا کرتے، اتنی زور سے رنگ ٹون ایک صاحب کا. حضرت کو بہت ناراضگی ہوئی. اللہ والے تھک ہار کو سوتے، تھوڑی دیر سوتے سو، اس میں بھی ایسی آوازیں ایسی ہیں. حضرت کی نیند کھل گئی، آزو بازو جو حضرت کے خلفاء خدام تھے وہ اٹھ گئے. اب دیکھو تو وہ حضرت کو بہت غصہ آ گیا، تم ملک کے صدر ہو جو اس وقت تم کو فون آ رہا ہے، گھر کو اسے پوچھے. اب دیکھے تو اسے آپ کرنے گے تو آپ ہوتا نہیں ہے، خادمہ کے ہاتھ سے ہوتا نہیں ہے، دوسرے انہوں نے حضرت ہی حضرت خود لے کو جھٹ کر کو دبا کو بٹن سے منہ مجھ کو اس کا کیا بولے کہتے دنیا میں اس چیز نے مجھے جتنی تکلیف دی ہے شاید کسی اور چیز نے اتنے مجھے تکلیف دی ہے. ویسا موبائل فون کے ذریعے سے بے جا اس کا استعمال کرنا، بے موقع رنگ کرنا، حد سے زیادہ چھوٹی چھوٹی چیز کو بار بار کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے ایذا رسائی کی چیز ہوتی ہے. اس لیے ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين 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 والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون 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 إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، دعا ہو جائے. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما لے. اللہم لک الحمد ولک الشکر یا ربی یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز بندے اور بندیاں آپ کے حضور حاضر ہیں. اللہ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، قصوروار ہیں. اللہ گناہ بہت ہوئے ہیں، دن کے اجالے میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی، تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، جان کر بھی انجانے میں بھی. جو یاد ہے وہ بھی، جو کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی. اللہ گناہوں کا ہمیں اعتراف ہے اللہ، اقرار ہے اللہ. گناہوں کو اے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ. اے اللہ یہ جہنم سے خلاصی کا اشرا ہے اللہ، ہم سب کو چھٹکارا نصیب فرما دیجیے اللہ. اے اللہ اس مہینے کی بھی کوتاہیوں کو، کمیوں کو، لاپرواہیوں کو اے اللہ ہماری سستی اور مستی کو معاف فرمائیے اللہ. اے اللہ بقیہ دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ. اے اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائیے، حوصلہ عطا فرمائیے، شوق عطا فرمائیے، جذبہ عطا فرمائیے. اے اللہ صحت سلامتی عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے. اے اللہ دنیا کے کاموں میں تو بڑے چست رہتے ہیں اللہ، اور دین کی چیزوں میں بہت سست ہو جاتے ہیں اللہ. ہمیں معاف فرمائیے اللہ. آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے اللہ. اے اللہ ہمیں برے ماحول سے بچائیے اللہ، ہر برائی سے بچائیے اللہ، ہر بری صحبت سے بچائیے اللہ، ہر برے ماحول سے بچائیے اللہ. اللہ ہمارے بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ. اولاد کے دکھوں دردوں سے بچائیے اللہ، اولاد کے دکھوں دردوں سے بچائیے اللہ. جوان بچیوں کا نکاح آسان فرمائیے اللہ. ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے اللہ. آپس میں محبت عطا فرمائیے اللہ. عداوتوں سے، شقاق و نفاق سے بچائیے، اختلاف و انتشار سے بچائیے اللہ. اس وقت کی جو پیاری تعلیمات ہے اللہ، جن کا مذاکرہ ہو رہا ہے، ان پر اللہ ہمیں پوری طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائیے اللہ، دوسروں کے پیچھے پڑنے سے. اے اللہ ان کی چیزوں کو جاننے، ان کے بھیدوں کو جاننے، ان کے پیچھے غیبت کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اللہ. ہمارے عام اعمال کو ستھرا اور صاف رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے اللہ. ہم سب کے حال پر رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ. پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ. بیماریوں سے، قرض داریوں سے، بے روزگاریوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرمائیے اللہ. اللہ جی عید آ رہی ہے اللہ، بہت سے لوگ ابھی اے اللہ پریشان ہے اللہ، بہت سے ہسپتالوں میں ہیں اللہ، بہت مختلف قسم کی پریشانیوں میں ہے اللہ. چھٹکارا عطا فرما دیجیے، رہائی عطا فرما دیجیے، صحت سلامتی عطا فرمائیے. اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، جان کی، مال کی، ایمان کی، عمل کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے. یتیموں، یسیروں، بیواؤں، معذوروں، مجبوروں کی مدد فرمائیے اللہ. مرحومین کی بخشش فرمائیے اللہ. ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے. اے اللہ یہاں کے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہو رہے ہیں ان کو قبول فرمائیے. اے اللہ دور قریب سے آئے ہوئے اے اللہ مہمانوں کی آمد کو قبول فرمائیے اللہ. جو یہاں اعمال ہوتے ہیں اللہ اے اللہ ان کو قبول فرمائیے. کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے اللہ. دار ایمان کی ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ. اے اللہ اس کے فیض کو دور اور دیر تک پہنچائیے اللہ. ہم سب کی کامل اصلاح فرمائیے اللہ. ہماری رہبری فرمائیے، دستگیری فرمائیے، رہنمائی فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائیے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.